مکس ویجز پلاؤ تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے گھی کے اندر جو ہے وہ ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کروں گی، جس میں میں نے کڑی پتہ اور تیز پات، 2 لونگ اور دار چینی اور تین سے 4 جو ہے وہ کالی مرچ میں نے ایڈ کی تھی۔ ان کو سب سے پہلے میں ہلکا سا فرائی کروں گی تاکہ جو ان کا ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جب بھی گرم مسالے ڈالتے ہیں تو اس کو آئل میں فرائی ہی کرتے ہیں، جو ہم نے چاول جس بھی قسم کے بنانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس میں 2 پیاز جو ہیں وہ کٹی ہوئی ایڈ کی ہیں اور ان کو میں سوتے کروں گی اچھے سے۔ سوتے ہوئے کرتے ہوئے میں یہ بتا دوں کہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا، لائٹ کلر رکھنا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سا، اور اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں پانی ڈالوں گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پہلے پیاز کا پانی نہیں نکالا، فرائی کرتے ہوئے پیاز میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو ایکٹیو کیا۔ اس کے بعد میں نے ٹومیٹوز یعنی کہ ٹماٹر، مرچیں اور جو میرے پاس سبز مرچیں ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں، اس میں وہ میں نے تقریباً 1 چمچ ڈالا ہے۔ اب وہ میرا سارا سامان فرائی ہو گیا۔ اب میں اس میں خشک نمک، دھنیا، زیرہ، سونف اور ادرک پاؤڈر اور کالی مرچ ڈالوں گی اس میں۔ یہ آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق ڈالنے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ اس میں نمک 2 ٹیبل اسپون لیے تھے اور باقی ساری چیزیں 1 ٹیبل اسپون لی تھی، اور جو سونف تھی اس کے چند دانے میں نے لیے تھے۔ اب اس کے اندر میں سبزیاں ایڈ کروں گی، تینوں سبزیاں میں کٹی ایڈ کر دوں گی، اور ایڈ کر کے ان کو بھی میں اچھے سے فرائی کروں گی تاکہ ان کا جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور مسالے کے اندر مکس ہو جائے۔ جی تو اب جو ہے وہ مکس ہو چکی تھی۔ اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی جتنا میری چاولوں کو چاہیے۔ آپ کو یہ جیسے گھروں میں کوئی بناسپتی چاول استعمال کرتا ہے، کوئی کائنات چاول استعمال کرتا ہے، تو جس قسم کے آپ چاول استعمال کریں گے اس طریقے سے آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ میں جو ہے وہ دوسرے چاول استعمال کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے مطابق پانی ایڈ کر دیا تھا۔ اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی، اور چاول ڈالنے کے بعد 2 ابال آنے کے بعد لازمی نمک چیک کیا کریں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو نمک ہے وہ کم ہے یا نہیں۔ تو میں جو ہے وہ اس کے بعد میں نے 1 دفعہ نمک بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ اب اس میں جو پانی ہے اس کا وہ خشک ہو گیا تھا، لیکن بالکل ہلکا ہلکا پانی تھا۔ آپ ویڈیو میں دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا۔ جب پانی اتنا ہلکا رہ جائے تو دم لگایا کریں، کبھی بھی چاول جڑے ہوئے نہیں پکیں گے۔ اگر آپ پانی زیادہ ڈالیں گے تو اس کو پھر آپ تیز آنچ پہ پانی کو ہے وہ خشک کر لیا کریں۔ اب میں نے اس کو دم لگا دیا، میں نے کوئی رومال وغیرہ نہیں دیا، دم میرا بالکل اب لگ گیا۔ اب جو اس کے ساتھ ہم نے رائتا استعمال کرنا ہے وہ رائتا میں بنا رہی ہوں۔ میں نے دہی لی ہے، دہی کے اندر میں نے چٹنی لی ہے، سبز مرچ، دھنیا، اور اس کے بعد میں نے نمک ایڈ کیا ہے۔ اس چٹنی کو میں اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کر لوں گی۔ بلینڈ کرنے کے بعد میں نے لیے ہیں پیاز، بند گوبھی اور کھیرے۔ ان تینوں چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اس کا بھی میں نمک وغیرہ جو ہے وہ میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا، مرچ بھی ٹیسٹ کر لی تھی۔ مرچ جو ہے وہ میں نے کٹی بھی ڈالی تھی، اس لیے بہت ہی ٹیسٹی رائتا بنتا ہے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو عام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسپیشل جو ہے وہ سبزیوں والے چاول کے ساتھ یہ والا رائتا کھاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب میرا رائتا اتنا گاڑھا بن چکا ہے، بڑا مزے کا بنا تھا۔ اب اس کے بعد میں نے دم کھول لیا ہے۔ دم کھولنے کے بعد میرے چاول بالکل ریڈی تھے، بالکل نہیں جڑے تھے۔ یہ ٹپ ہے کہ آپ نے دم تب ہی لگانا ہے جب اس میں بالکل ہلکا سا وہ نمی والا پانی ہو، کبھی بھی چاول نہیں جڑیں گے۔ ماشاءاللہ میرے چاول بہت مزیدار اور بڑے اچھے بنے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چاول بہت اچھے اور مزیدار بنے ہیں۔ مکس ویجز پلاؤ بنانے کا ایک نیا انداز تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی تھی۔ اب آگے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔